کامالات أن الحق أن الأمور غير المتناهية لا تتصف في الزيادة والنقصان بالقياس إلى نظائرها، لأن ما من عوارض الكم من حيث التناهي كمال التغير المحمود نعم يمكن الحكم عليها بالتساوي مطلقا من حيث عدم انقطاع التطابق بين آحادها وقضاها من قولهم الكل أعظم من الجزء في المتناهي وسلم لا بالغير المتناهي فلا يتم أكثر البراهين كالتطبيق والتضعيف وغيرهما، ووجه العجب ظاهر لمن له أدنى حدث ومزاولة في الفن، فإن قولنا الكل أعظم من الجزء بديهي مطلقا سواء كان في المتناهي أو غير المتناهي، إذ الكل عبارة عن الجزء والشيء الآخر في الكل مرتبة لا يكون بحذائها مرتبة في الجزء، وهذا معنى الزيادة وبه يتم التطبيق والتزايد والتضعيف المنصوص ها هنا أيضا. نعم لإبطال الثالث وجه آخر ذكرنا آنفا صبر کرو وإذن صبر کرو. اچھا اب وہ کدھر گیا عدنان آ گیا. اچھا اب یہ فرماتے ہیں کہ قاضی مبارک نے اس مقام پر ایک منہیہ لکھا تو سمجھ میں نہیں آئی. ہاں اچھا خیر چلو دیکھ لیں گے. اچھا سمجھ میں آ گئی. یہ کہتے ہیں قاضی مبارک نے بھی چونکہ سلم کی شرح لکھی ہے تو قاضی مبارک نے یہاں ایک منہیہ لکھا. کہتے اس منہیہ میں انہوں نے ایسی بات لکھی ہے کہ وہ قابل تعجب ہے. قابل کہ اتنے بڑے آدمی ہو کے یار ایسی کچی بات کر دی. تعجب کہتے ہیں اس بات پر ہے کہ قاضی مبارک تو بہت بڑے آدمی ہیں تو اتنے بڑے آدمی نے اتنی کچی بات کر دی. وہ بات کیا کی ہے انہوں نے؟ فرماتے ہیں قاضی مبارک نے یہ فرمایا کہ دیکھو بھائی حق بات یہ ہے کہ ان الامور الغیر المتناہیۃ لا تتصف بالزیادۃ والنقصان بالقیاس الی نظائرہا. فرمایا یہ جو امور غیر متناہیہ ہوتے ہیں نا، ایک امر غیر متناہی دوسرے امر غیر متناہی کی طرف جب اس کی نسبت کرو گے تو ایک غیر متناہی کو دوسرے غیر متناہی سے ازید یا انقص نہیں کہہ سکتے. زیادت و نقصان جو ہے یہ اس سے امور غیر متناہیہ بنسبت امر غیر متناہی کے یہ موصوف نہیں ہوتے. آئیشوں میں کیوں وجہ بتاتے ہیں. کہتے ہیں بھائی اصل بات یہ جو زیادت اور نقصان ہے نا یہ مقولہ کم من حیث التناہی کے عوارض ہیں.
یہ عارض ہوتے ہیں زیادت اور نقصان، یہ عارض ہوتے ہیں کس کو؟ مقول کم. مقول کم آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ ما یقبل القسمۃ والنسبۃ لذاتہ، جو چیز تقسیم کو یا نسبت کو لذاتی ہی قبول کرے اس کو کہتے ہیں کم، مقول کم. جیسے دیکھو نا یہ خط ہے یا سطح ہے یا جسم تعلیمی ہے. خط کیا چیز ہے؟ کم. سطح کیا چیز ہے؟ کم. خط کم ہے تو وہ جانب طول میں، اس میں طول ہے نا، تو جانب طول میں وہ تقسیم کو قبول کرتا ہے، لذات ہی کرتا ہے، کسی کی وساطت سے نہیں. سطح اس میں دو بعد ہیں، طول اور عرض، تو دونوں میں تقسیم کو قبول کرتا ہے، لذات ہی کرتا، کسی کی وساطت کی بات نہیں ہے. جسم تعلیمی ہے، اصل میں اس کو جسم تعلیمی یہ فلاسفہ کہتے ہیں، یہ جسم طول عرض عمق تینوں. تو جسم تعلیمی یہ فلاسفہ کہتے ہیں اس لیے کہ فلاسفہ بچوں کو یہ ہیئت اور یہ چیزیں پڑھاتے تھے ابتدا سے. بچوں کے کھلونا بناتے تھے کیسے؟ ایک لمبا سا خط کھینچیے، میں دیکھو بیٹا یہ دیکھو نا، تو بچہ خوش ہو جاتا ہے. ہاں تو اس کو سمجھاتے پھر کہ اس کو خط کہتے ہیں. ہاں اس میں صرف طول ہے، عرض نہیں ہے، عمق بھی نہیں ہے. اچھا پھر وہ ایک چوڑا سا سطح بنا دیتے تھے، دیکھو بھائی اس کو سطح کہتے ہیں. اس میں دو چیزیں، طول بھی ہے، عرض بھی ہے. تو یہ بچوں کے کھلونے بناتے تھے فلاسفہ اس طریقے سے. اور پھر موم اٹھا کر، یا یہ مٹی، یہ گارا نہیں ہوتا، گارا لاکھٹا، یہ گارے کا بلی بنا دیتے تھے. دیکھو بھائی یہ بلی ہو گئی ہے. ہاں تو یہ جسم ہے اور اس میں دیکھو طول بھی ہے، عرض بھی ہے، عمق بھی ہے. تو موم کو وہ جو چیز جس سے بناتے تھے نا، وہ گارا یا وہ موم، اس کو جسم تعلیمی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ فلاسفہ بچوں کو اس کے ذریعے سے تعلیم دیتے تھے. تو وہ بچپن سے ہی ان کے کھلونے یہ علم ہیئت اور یہ حکمت ہوا کرتی تھی. آج کل تو 15 سال کے ہو جائے تو پیشاب بیٹھنے کا طریقہ بھی نہیں آتا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اس لیے ان کے اذہان جو ہیں وہ بڑے ابتداءً ان کے اذہان بڑے تیز ہوتے تھے، ان کی ریاضت ہوتی تھی، ان کی تربیت اس طریقے سے ہوتی تھی بچوں کی. آج کل تو ہم اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے نا کہ اسکول میں کیٹیٹ پڑھو یا نہ پڑھو، جاؤ ہماری جان چھوڑو بس. تو والدین بچوں سے صرف جان چھڑائی کرتے ہیں، تربیت نہیں کرتے. ہاں اب اسکول میں ماسٹر کو کیا پڑی ہے کہ وہ تیرے بچے کے ساتھ محنت کرے؟ تم خود تو نہیں کرتے ہو، تو تمہارے بچے کے ساتھ وہ کرے. ایسے دیانتدار لوگ تو اللہ کی دنیا میں بہت کم ہو گئے اب، جو کسی دوسری کی زندگی کا بھی خیال رکھے کہ بھئی یہ میرے پاس بیٹھا ہوا ہے، اس نے ٹائم مجھے دیا ہے تو اس کی زندگی ضائع نہ ہو. ہاں وہ ماسٹر جو خود دین نہیں جانتے، دیانت اور امانت کو نہیں جانتے، وہ کیا جانے کہ میری کیا ذمہ داری. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اس لیے یہ فلاسفہ جو بنتے تھے، یہ حکماء بنتے تھے، یہ ابتدا سے اس طریقے سے ان کے والدین وہ اس طریقے سے ان کی تربیت کرتے تھے. تو بہرحال میں بات یہ کر رہا تھا کہ اس کو جسم تعلیمی اس لیے کہتے ہیں. تو یہ جسم تعلیمی جس میں طول عرض
طول عرض ومق تینوں ہیں، وہ تینوں جہات میں تقسیم کو قبول کرتا ہے تو یہ کم ہے، عمق میں بھی، طول میں بھی، عرض میں بھی. تو ما یقبل القسمۃ والنسبۃ لذاتہ، یہ مقولہ کم ہے. اور ما لا یقبل القسمۃ والنسبۃ لذاتہ، اس کو کیف کہتے ہیں، مقولہ کیف. یہ اس نے وہ دن کہا نا کہ مقولوں پر لیکچر دیں، تو اب اس میں شروع ہو جاؤں گا تو 1 گھنٹہ تو اس پر لگ جائے گا مستقل. ہاں سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو قسمت و نسبت کو لذاتی ہی قبول نہ کرے تو کم، اور کیا نام ہے اس کا، کیف. اور لذاتی ہی قبول کرے تو مقولہ کم. اچھا، یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ قاضی نے یہ کہا کہ بھئی یہ زیادت اور نقصان جو ہے یہ تو مقولہ کم من حیث التناہی کے عوارض میں سے ہے. مقولہ کم من حیث التناہی کے عوارض میں سے. تو جب تناہی کی قید لگ گئی تو مطلب یہ ہوا کہ ایک چیز اگر زائد ہوگی دوسرے سے تو وہ دونوں متناہی ہوں گے. ایک خط اگر زائد ہوگا دوسرے خط سے تو دونوں خط متناہی ہوں گے. اگر دونوں غیر متناہی ہوئے تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک دوسرے سے زیادہ ہے. سمجھ آئیے؟ قاضی نے یہ کہا منہیہ میں. اور اگر ایک سطح دوسرے سطح سے ازید ہے تو دونوں متناہی ہوں گے، ورنہ اگر دونوں غیر متناہی ہوئے تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ ایک ازید ہے دوسرے سے. اس طرح ایک جسم اگر دوسرے جسم سے ازید ہے تو دونوں کو متناہی ہونا چاہیے. اگر ایک غیر متناہی ہوا اس کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ دوسرے غیر متناہی سے ازید ہے. تو قاضی مبارک نے یہ ایک قانون بیان کیا وہاں پر کہ بھئی یہ جو زیادت اور نقصان ہے یہ کم کے عوارض میں سے ہے، لیکن من حیث التناہی، من حیث التناہی. اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، ہاں کہتے ہیں ایک بات اس نے وہ یہ کہ ایک امر غیر متناہی دوسرے امر غیر متناہی کے ساتھ تساوی سے موصوف ہو سکتا ہے. یہ کہہ سکتے ہو. کیا کہا قاضی نے؟ ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ امر غیر متناہی اس دوسرے امر غیر متناہی کے ساتھ مساوی ہے، لیکن ازید اور انقص یہ نہیں کہہ سکتے. آئیشوں میں کیوں کہ دیکھو وہ جو ایک امر غیر متناہی ہے وہ بھی کہیں منقطع تو نہیں ہوتا نا، تو غیر متناہی. تو یہ دوسرا بھی یہ بھی کہیں منقطع نہیں ہوتا. تو اس جہت سے کہ یہ ایک بھی کہیں کسی حد پر رکتا نہیں ہے، دوسرا بھی نہیں رکتا، اس جہت سے آپ دونوں کو متساویین کہہ سکتے ہیں کہ ایک بھی لا یقف عند حد، دوسرا بھی. تو اس جہت سے دونوں کو متساویین. لیکن ازید و انقص یہ بات کہی کس نے؟ قاضی مبارک نے. اچھا، منہیہ میں جب یہ بات کہی تو ان کو سوچ آئی کہ بھئی اب تو اس قانون پر تو اعتراض ہو جائے گا. کیا اعتراض ہوگا؟ کہ بھائی الکل اعظم من الجز. یہ جو قضیہ ہے یہ بدیہیات میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو قضیہ بدیہیہ ہے. حالانکہ آپ کے قانون
کو تو یہ قضیہ باطل کر دے گا. سمجھ میں آئیے کہ فرض کرو ایک کل ہے وہ بھی غیر متناہی، اس کی جز ہے وہ بھی غیر متناہی. اب الکل اعظم من الجز، تو ایک غیر متناہی دوسرے غیر متناہی سے اعظم و ازید ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ تو تمہارا جو قانون ہے کہ غیر متناہی دوسرے غیر متناہی کے بنسبت زیادہ اور نقصان سے موصوف نہیں ہو سکتا، یہ قانون باطل ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ اس قضیے نے اس کو باطل کر دیا. تو اس کا جواب دیا قاضی نے وہی، جب یہ بات سوچی نا کہ یہ تو قانون ٹوٹ جائے گا اس سے، تو اس کا جواب دیا کہ بھائی وَبَدَاهَةُ قَوْلِهِمْ الْكُلُّ أَعْظَمُ مِنَ الْجُزْءِ فِي الْمُتَنَاهِي مُسَلَّمٌ لَا فِي الْغَيْرِ الْمُتَنَاهِي. کہتے یہ جو قضیہ ہے تمہارا یہ متناہی میں تو میں مانتا ہوں، ٹھیک ہے، کل بھی متناہی ہو جز بھی متناہی ہو تو پھر ٹھیک ہے الکل اعظم من الجز. لیکن اگر تم کہتے ہو کہ کل بھی غیر متناہی جز بھی غیر متناہی پھر کہتے ہو الکل اعظم من الجز، پھر نہیں مانتے. غیر متناہی میں یہ قانون نہیں، یہ قانون کس کے لیے؟ متناہی کے لیے. بس یہ تقریر کر دی قاضی نے منہیہ کا، تو قاضی نے پھر اس اپنی تقریر کے اوپر تفریح بٹھائی کہ اگر یہ بات مان لی جائے جیسے میں نے کہا کہ زیادت و نقصان کم کی عوارض میں سے ہے من حیث التناہی، تو بس اب براہین ابطال تسلسل کی اکثریت ختم ہو گئی. کیوں کہ ان براہین کی بنیاد تقریباً زیادت و نقصان پر ہے. کہ تم نے کہا نا برائے تضعیف میں کہ بھئی وہ اصل عدد سے ہم اس کی تضعیف کرتے ہیں، تو ایک وہ مبلغ ازید ہو جائے گا کس سے؟ اصل عدد سے. برائے تضعیف میں پڑھا نا، تو وہ جو ازید ہوگا اس کی زیادت کب ہوگی؟ بعد انصرام، تو بس وہ متناہی ہو گیا نا. تو تم تو غیر متناہی کہہ رہے تھے، وہ تو متناہی ثابت ہوگی. تو ان براہین کی تقریباً دار و مدار کس پر ہے؟ زیادت و نقصان پر، کہ تم نے زیادت و نقصان کو عام کر دیا ہے، متناہی اور غیر متناہی دونوں کو شامل کر دیا ہے، تو براہین ابطال تسلسل بن گئے. سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن اگر یہ بات نہ مانی جائے کہ بھئی زیادت و نقصان جو ہے وہ غیر متناہی میں چل سکتے ہیں، یہ ہم نہیں مانتے، غیر متناہی میں نہیں چل سکتے، تو براہین ابطال تسلسل کی اکثریت ختم ہو گئی. آئی سمجھیں؟ اس لیے قاضی فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ تقریر کر دی نا تو فلا یتم اکثر البراہین، اب اکثر جو براہین ہیں ابطال تسلسل کے وہ تام نہیں ہوں گے. مثال دیتے ہیں کالتطبیق والتضعیف وغیرہا، یہ منہیہ تھا کس کا؟ قاضی مبارک. اب ملا حسن فرماتے ہیں کہ میں نے اس قول کو قول عجیب کہا. کیا کہا؟ ہاں، کہتے میں نے تو یہ کہا کہ عجائب میں سے ہے. کس میں سے ہے؟ وَمِنَ الْعَجَائِبِ مَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِ الْكَمَلَةِ، من العجائب، قابل تعجب بات ہے. کہتے بھئی تعجب کی کیا بات ہے اس میں؟ ملا حسن کہتے میں بتاتا ہوں. تعجب کی بات یہ ہے کہ قاضی اتنے بڑے آدمی ہیں اور ایسی کچی بات کرتی ہے. اتنے بڑے آدمی سے اتنی کچی بات بندہ سنے تو تعجب نہیں کرے گا؟
یہ بات قابل تعجب ہے۔ وہ کچی بات کیا ہے کہ انہوں نے جناب الکل اعظم من الجز کو خاص کر دیا کس کے ساتھ؟ متناہی کے ساتھ۔ دیکھو یہ عجیب بات بھی، یہ تعجب کی بات نہیں۔ اب الکل اعظم من الجز یہ تو ایک مشہور قضیہ ہے، تمام فلاسفہ مناطقہ اس کو مثال میں ذکر کرتے ہیں، لیکن کبھی کسی کتاب میں سنا ہے یا دیکھا ہے آپ نے، کسی عالم سے سنا ہے کہ یہ متناہی کے ساتھ خاص ہے؟ کثرت سے اس قضیے کا ذکر ہوتا ہے کتابوں میں، لیکن اس قید کا ذکر بھی کبھی کسی سے سنا ہے؟ تو یار ایسی بات کیوں کرتے ہو جو ظاہر کے خلاف ہے؟ سمجھئے، کسی نے نہیں کہا کہ الکل اعظم من الجز جو ہے یہ متناہی کے ساتھ خاص ہے، تو تم خود اپنی طرف سے تخصیص کرتے ہو، تو پھر دلیل بھی نہیں دیتے ہو۔ ہاں یہ کچی بات نہیں کہ پورے دنیا کے مشہور قول میں اپنی طرف سے قید لگاتے ہو اور بلا دلیل؟ یہ اتنے بڑے آدمی کے شان کے لائق ہے؟ اس لیے کہتے ہیں وجہ تعجب یہ ہے۔ آئیشوں میں اس لیے فرماتے ہیں کہ وہ وجہ العجب ظاہر، تعجب کی وجہ لمن لہو ادنا حدث و مزاولت فی الفن، جس کے پاس ادنا بھی تجربہ ہو اور حدث ہو فن میں، فن منطق میں، تو ان کے نزدیک بالکل ظاہر بات ہے یہ کہ یہ بات بڑی کچی ہے، قابل تعجب بات ہے یار۔ ہاں وہ کیسے کہ فإن قولنا الکل اعظم من الجزء بدیہی مطلقاً، یہ جو قضیہ ہے یہ تو علی الاطلاق اس کی بداہت کی مثال دیتے ہیں اور علی الاطلاق دیتے ہیں۔ کسی نے یہ قید لگائی کہ یہ متناہی کے ساتھ خاص ہے، مطلق اس کو ذکر کرتے ہیں بس کہ الکل اعظم من الجزء، چاہے متناہی میں ہو چاہے غیر متناہی میں، سواء کان فی المتناہی او غیر المتناہی، اذ الکل عبارت عن الجزء والشیء الآخر، کیونکہ کل کس کو کہتے ہیں؟ ایک جز ہوگا تو ایک شیء آخر کے ساتھ ہوگا تو دونوں کے مجموعے کو کل کہیں گے۔ تو یہ جو مجموعہ ہے یہ اس جز سے، اس اکیلے جز سے اعظم ہے، کیونکہ وہ شیء آخر جو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، چاہے متناہی ہوں، یہ جز بھی متناہی ہے، کل بھی متناہی ہے، مجموعہ بھی متناہی ہے، چاہے غیر متناہی ہو، یہ جز بھی غیر متناہی ہے اور یہ مجموعہ بھی متناہی میں چلاؤ کہ غیر متناہی میں چلاؤ، الکل اعظم من الجزء ہے اور قضیہ بدی ہے۔ آئی سمجھ میں؟ تو اس لیے کہتے ہیں کہ کل عبارت ہے کس سے؟ عن الجزء والشیء الآخر، وفی الکل مرتبۃ لا یکون بحذائها مرتبۃ فی الجزء، تو کل میں وہ ایک مرتبہ ہے جو اس کے مقابلے میں جز میں وہ مرتبہ تو نہیں، وہ شیء آخر جو اس میں ہے۔ آئیشوں میں اچھا، وہذا معنی الزیادتی، زیادت کا یہی معنی ہے نا بھائی کہ وہ کل ازید ہے کس سے؟ جز سے، کیونکہ جز میں وہ مرتبہ نہیں ہے جو کل کے اندر ہے، اس کے مقابلے میں جز میں کوئی چیز نہیں ہے۔ بس تو جب یہ بات تام ہو گئی کہ قضیہ جو ہے الکل اعظم من الجزء یہ متناہی اور غیر متناہی سب میں عام ہے، تو قاضی جب اس میں تخصیص کرتے ہیں تو یہ تخصیص تو بلا دلیل ہوئی، دلیل بھی نہیں دی، تو جب یہ بات باطل ہو گئی قاضی کی اور الکل اعظم من الجزء کی وجہ سے باطل ہو گئی، اس کا سارا قانون باطل ہو گیا، ہاں کہ یہ زیادت اور نقصان جو ہے یہ کم من حیث التناہی کے عوارض میں سے ہے، یہ قانون ختم ہو گیا، ہاں بلکہ زیادت اور نقصان
کم متناہی ہو کہ غیر متناہی، سب میں چلتا ہے۔ جب یہ سب میں چل گیا تو وہ بھی یتم التطبیق والتضائف والتضعیف المذکور ہا ہونا ایضا، تو اب کام ہو گیا نا۔ برہان تطبیقی، اس نے کہا فلا یتم التطبیق، اس نے کیا کہا فیتم التطبیق۔ اب تطبیق اور تضعیف وغیرہ تضائف سب وہ تام دلائل یعنی براہین یہ تسلسل سب باقی رہ گئے، ٹھیک ہے۔ ہاں کہتے ہیں ایک بات ہے کہ نعم لابطال الثالث وجہ آخر ذکرنا آنفا، یہ جو برہان تضعیف ہے قاضی صاحب یہ تمہارے اس وجہ سے برہان تضعیف باطل نہیں ہوتی ہے۔ وہ میں نے جو تقریر کی ہے نا پہلے، جو جواب دیا ہے برہان تضعیف کا، وہ مقدمہ ثالثہ کے معنی پر کہتے ہیں وہ برہان تضعیف باطل ہوگا اس سے، یہ تمہارے رد سے نہیں باطل ہوگا، تمہارا رد تو خود باطل ہے، تو وہ دوسرے کو کیا باطل کرے گا؟ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ نعم لابطال الثالث وجہ آخر، تیسرا کون ہے؟ برہان تضعیف۔ برہان تضعیف کے ابطال کے لیے ایک اور وجہ ہے ذکرنا آنفا، جو ہم نے ابھی ہاں تو اس کے ابطال کے لیے وجہ وہی ہے جو ہم نے ذکر کی ہے بھائی، وہ تمہاری وجہ سے تمہارے جواب سے کام نہیں بنے گا۔ آئی سمجھ میں؟ اب آگے یہ براہین کا ذکر کرنا چاہتا ہے۔